اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن سمجھیں گے، یہ بھی جاہل لوگ ہیں۔ نہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہے اور نہ حدیث کو فقہ کے بغیر سمجھنا ممکن ہے۔ یعنی حدیث کو بھی سمجھنا فقہا کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی خود سے تشریح شروع کر دیں گے تو بھی گمراہ ہوں گے آپ۔ جیسے کوئی قرآن کی خود سے تشریح کرے وہ بھی گمراہ، اور جو حدیث کی یعنی حدیث کے بغیر تشریح کرے وہ بھی گمراہ، اور جو حدیث کی تشریح فقہا اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کی آراء اور ان کی تفسیر کے بغیر کرے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ تو اور اس سب کا ثبوت قرآن کی ایک آیت سے ہوتا ہے، سورہ نحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ بیان کریں لوگوں کو کہ ان پر کیا نازل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے بیان کیا، پھر ہمیں سمجھ میں آئے اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور آگے قرآن میں آتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ کا بیان کے بعد بھی پھر یہ لوگ تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ تفکر باب تفعل ہے جس میں تکلف کا مادہ، یعنی خوب دماغ کھوپڑی لگا کر غور کریں گے تو ان کی سمجھ میں احکام آئیں گے کہ قرآن و سنت سے کیا حکم نکلتا ہے۔ ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ، ظاہر ہے تفکر وہی کرے گا جس میں فکر کی صلاحیت ہو اور اس کو پورا قرآن اور پوری حدیثیں آتی بھی ہوں، اور ایسے لوگوں کو اصطلاح میں مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو عام آدمی مجتہد کو فالو کرے گا اور مجتہد قرآن و حدیث میں غور و فکر لگا کے رائے قائم کرے گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ تبھی اس میں فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے بہت مسائل میں کو بیان کرنے میں۔ تو یہ تب آیتوں میں تمام اجمال تھا۔ اب ان کی تفسیر ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ وہ تفسیر ہمیں کیا ملتی ہے؟ پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو۔ تو یہ اب آپ نمبر لگا کے یہ تفسیر یاد کر سکتے ہیں۔ پہلی حدیث میں ہمیں ملتا ہے یہاں سفر سے مراد مطلق سفر نہیں ہے، سفر شرعی ہے، 3 دن 3 راتوں کا سفر۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن 3 راتوں کا سفر فرمایا کرتے تھے اونٹوں سے، تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہر سے باہر نکلتے ہی قصر شروع کر دیتے۔ اور 3 دن 3 راتوں کا سفر جو علماء نے چل کے اندازہ لگایا ہے کہ آج لوگوں کے لیے آسان کر، بر صغیر کے علماء آج سے چند سال پہلے، 150-200 سال پہلے، شاید مدت بیان کرنے میں کچھ مجھ سے کمی بیشی ہو، تو علماء نے تاکہ لوگوں کو کلومیٹر میں بیان کر سکیں کہ کتنے سفر پہ قصر نماز جائز ہے، تو 3 دن 3 راتوں کا علماء نے سفر کیا، اور پھر اس کو یعنی وہ سفر جو نبی کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ رات کو پڑاؤ بھی ڈالنا ہے، پھر معتدل رفتار سے چلنا ہے، اور سمندر میں کشتی کا 3 راتوں سفر، 3 دن 3 راتوں کا سفر، جبکہ ہوا معتدل ہو، تو وہ دیکھا جائے گا کہ سمندر میں، تو سمندر کا بھی علماء نے سفر کیا اور خشکی کا بھی۔ تو خشکی کا جو سفر پھر ناپا گیا تو وہ تھا تقریباً 77.8 کلومیٹر، جو 78 کلومیٹر کہا جاتا ہے اس کو، اور سمندر کے مائل جو تھے وہ اس سے تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ سمندری سفر کی عام طور پہ نوبت نہیں آتی، بہت کم لوگوں کو وہ مسائل ہمارے یہاں پوچھے بھی کم جاتے ہیں تو وہ مقدار یاد نہیں رہتی۔ تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو کہیں بھی کسی بھی عالم سے پوچھ لیں یا نیٹ پہ سرچ کریں تو وہ میلز میں انشاءاللہ مقدار آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ سمندر کے سفر میں کتنے کلومیٹر، سمندر میں کلومیٹر نہیں ہوتے، کوئی اور حساب ہوتا ہے ان کا، تو کتنے مائلز پہ آپ قصر پڑیں گے اور خشکی میں کتنے مائلز پہ آپ قصر پڑیں گے۔ تو یہ فقہا نے اجتہاد کیے ہیں، کچھ احادیث میں ذکر ملتے ہیں، کچھ چیزوں سے حدیثیں بھی خاموش ہیں، پھر وہاں فقہا نے اجتہاد کیا ہے۔ تو بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی پر عمل کیا جاتا ہے، تو فقہ حنفی میں جو فتویٰ ہے جس قول پر، وہ 77.8 کلومیٹر ہے، اور اس میں آپ قصر پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سفر مطلق سفر نہیں ہے، بلکہ شہر سے باہر آپ کا اتنے کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہوگا تو آپ قصر پڑھ سکتے ہیں، پہلا پوائنٹ۔ دوسری بات جو آپ نے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 78 کلومیٹر جو میں نے بتایا آپ کو، یہ شہر کی آبادی اور جب مضافات بھی ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے 78 کلومیٹر جانے کا آپ کا ارادہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کے گھر سے نہیں، کیونکہ بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں ان میں تو گھر سے شہر کے بارڈر تک پہنچنے میں ہی 50-60 کلومیٹر فاصلہ۔ جیسے کراچی میں اگر آپ کوئی شخص کی ادھر رہتا ہے، سینڈ سپیٹ کی طرف رہتا ہے، اور وہ سوراب روڈ کی طرف آئے اور ٹول پلازا کی طرف جائے، وہ تو 40-50 کلومیٹر تو شہر کے اندر ہی طے ہو جائے گا اس کا۔ تو شہر کی آبادی جہاں مکمل ختم ہو رہی ہے، مضافات بھی، اس کے بعد سے 78 کلومیٹر دور جانے کا پروگرام ہوگا، ارادہ ہوگا، تو وہ شخص شرعی مسافر کہلائے گا اور سارے سفر والے احکام اس پہ جاری ہوں۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ جو آدمی 78 کلومیٹر شہر سے باہر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ مسافر تو بنتا ہے، لیکن بنے گا اس وقت جب شہر سے باہر نکل جائے گا، یعنی گھر سے ہی مسافر نہیں شروع ہو جائے گا۔
جیسے کراچی کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کراچی میں کسی شخص نے شہر سے آگے 78 کلومیٹر دور جانا ہے, تو اب وہ جیسے ہی گھر سے نکلے گا اسٹیشن جانے کے لیے یا بس اڈے جانے کے لیے, تو اسٹیشن پہ, ایئرپورٹ پہ یا بس اڈے پہ وہ پوری ہی نماز پڑھے گا, کیونکہ ابھی تک وہ شہر سے باہر نکلا نہیں ہے. اگرچہ نکلنے کا ارادہ ہے اس کا, لیکن نکلا نہیں ہے. تو جب تک شہر کے اندر رہے گا وہ, یا شہر کے مضافات کے اندر رہے گا, تو وہ مقیم ہی کہلائے گا, وہ مسافر نہیں کہلائے گا. یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات کہ جو آدمی 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو 78 کلومیٹر پہنچنے کے بعد مسافر نہیں بنے گا, بلکہ شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن جائے گا. مثال کے طور پر کراچی سے ایک آدمی 78 کلومیٹر دور, کراچی سے باہر 78 کلومیٹر دور جانا چاہتا ہے, حیدرآباد جانا چاہتا ہے فار ایگزامپل, جو تقریباً 150-200 کلومیٹر ہے. تو یہ آدمی نہ تو گھر سے باہر نکلتے مسافر بنے گا, نہ حیدرآباد پہنچ کے مسافر بنے گا, نہ 78 کلومیٹر کراس کرنے کے بعد, بلکہ اتنا دور جانے کی نیت سے جب یہ کراچی کی جو مضافات ہیں, آبادی جہاں بالکل ختم ہو رہی ہے, جب اس جگہ کو کراس کرے گا تو یہ فوراً مسافر بن جائے اور اس پر سفر کے احکام لاگو ہوں گے. حالانکہ ابھی یہ 78 کلومیٹر تک پہنچا نہیں ہے, تو صرف اتنا دور جانے کے ارادے سے ہی مسافر بنے گا, لیکن گھر سے نکل کے نہیں, بلکہ شہر سے باہر نکل کے مسافر بنے. یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیں, یہ ان میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں. 5ویں چیز کہ مسافر رہے گا کب تک, جب یہ اپنے شہر سے نکلے گا تو شہر کی آبادی کو جب کراس کرے گا, تو کسی بھی شہر میں یا قصبے میں, بڑا قصبہ, جب تک اس میں یہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتا, اس وقت تک یہ مسافر ہی رہے گا. جیسے ایک آدمی کراچی سے جا رہا ہے لاہور یا حیدرآباد جا رہا ہے, شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن گیا. اب اس کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے, اور 4 رکعت کی بھی 2 رکعت پڑے گا یہ. تو اب کیا ہے کہ یہ حیدرآباد چلا گیا, حیدرآباد میں اس کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا بن گیا, اس کا کہ آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا, تو یہ پوری 4 رکعتیں شروع کر دے. لیکن حیدرآباد میں اس کا ارادہ ہے 4 دن ٹھہرنے کا, تو یہ مسافر رہے گا. یا یہ کنفیوز ہے, مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد گیا اور اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے کتنے دن ٹھہروں گا, اسی کنفیوژن میں اس نے 20 سال بھی اگر گزار دیے, بلکہ 100 سال بھی گزار دیے, تو یہ مسافر ہی رہے گا. اب ایک آدمی حیدرآباد پہنچا 1 جنوری کو اور کنفیوز ہے کہ یار میں 16 جنوری کو نکلوں یا 15 کو نکلوں یا 14 کو نکلوں, تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 15 دن ٹھہرنا کہ نہیں ٹھہرنا. اسی کنفیوژن میں یہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے, تو سفر والی پڑے گا. 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں بھائی میں نے یہاں سے موو کرنا ہے, تو 20 دن تک یہ سفر والی ہی پڑے گا, حالانکہ یہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرا ہے. لیکن چونکہ اس کی نیت ابھی تک نہیں تھی, تو اتفاق سے 15 دن سے زیادہ ٹھہر جائے مسافر ہی رہے گا. 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میں 5 دن کے بعد حیدرآباد سے نکل جاؤں گا, تو بھی مسافر رہے گا, حالانکہ 25 دن ہو گئے حیدرآباد میں اس کو. اب یہ مقیم اس وقت بنے گا کہ جس دن اس کو خیال آیا کہ آج کے بعد میں نے مزید 15 دن یہاں اسٹے کرنا ہے, جس وقت اس نے یہ پکی ڈھکی نیت کر لی کہ آج کے بعد, یعنی بھلے 6 مہینے کے بعد ہی وہ نیت کر رہا ہوں. حیدرآباد میں 6 مہینے اسی کنفیوژن میں گزار دیے, 6 مہینے بعد وہ نیت کرتا ہے کہ یار اب میں 15 دن سے پہلے نہیں جاؤں گا, پکی ڈھکی نیت ہے. تو جیسے یہ نیت کرے گا اس وقت سے اس پر مسافر والے احکام ختم ہو جائیں گے, اور 2 کے بجائے اس کو 4 رکعتیں اس پر پڑھنا لازم ہے. تو یہ بھی ایک خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں. لوگ اس میں بھی بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. جیسے تبلیغی جماعتیں جا رہی ہوتی ہیں مختلف شہروں میں, مختلف ملکوں میں, تو ان کو بڑوں کی طرف سے کچھ بتایا نہیں جاتا آپ نے یہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے, تو کنفیوژن میں ویزے کی تلاش میں ہوتے ہیں, وہ بعض دفعہ ویزا نہیں لگ رہا ہوتا, تو اس کنفیوژن میں 1 سال بھی گزار دیں گے تو سفر والی نماز ہی پڑھیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہیں کہا جاتا ہے شاید ایران میں کہیں سفر کے دوران برف میں پھنس گئے تھے 6 مہینے تک, تو 6 مہینے قصر نماز ہی پڑھتے رہے ہیں. کیونکہ وطن اصلی اور وطن عارضی, جس کو وطن اقامت بھی کہا جاتا ہے, وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے, اس کو یعنی جو ان میرڈ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا کسی خاص گھر میں جہاں پورے سامان کے ساتھ مستقل رہتا ہو, وہ اس کا وطن اصلی ہے. اور میرڈ آدمی کا وطن اصلی, اس کا بھی اس کی بیوی بچوں کا بھی, وہ ہے جہاں اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی. مثال کے طور پر ایک خاتون کراچی میں رہتی تھیں, شادی ہو کے لاہور چلی گئیں, تو لاہور ان کا وطن اصلی بن جائے, یعنی شوہر کا گھر. اور مرد جو لاہور شفٹ ہو گیا بیوی کے ساتھ, وہ بھی اس کا وطن اصلی بن جائے. تو وطن اصلی میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے 15 دن ٹھہرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ داخل ہوتے ہی مقیم بن جاتا ہے. جیسے میرا وطن اصلی کراچی ہے, میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کراچی میں رہتا ہوں, یہاں گھر ہے میرا,
تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور جاتا ہوں تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور ایک ہفتے کے لیے گیا تو میں مسافر ہوں، لیکن کراچی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو کراچی کی آبادی میں داخل ہوتے ہی میں مقیم بن جاؤں گا، حالانکہ میرا ارادہ ہے وہاں 5 منٹ چائے پی کے واپس جانے کا فار ایگزامپل، تو 5 منٹ کے لیے بھی میں آؤں گا تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں گا، میں مقیم ہوں گا، کیوں؟ یہ میرا وطن اصلی ہے۔ تو جو آدمی اپنی کسی نے 3 شادیاں کی ہوئی ہوں، 4 شادیاں کی ہوئی ہوں، ایک پشاور میں، ایک لاہور میں، اللہ ایسا خوش نصیب پیدا کرے، اور ایک بلوچستان میں، تو جس شہر میں وہ جائے گا وہ اس کا وطن اصلی ہی ہوگا، وہاں اس کے لیے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، وہاں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی جائے گا تو مقیم بن جائے گا، مسافر نہیں رہے گا، اور مسافروں والے حکام اس پہ جاری نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہیں وطن اصلی، اور وطن اقامت وہ ہوتا ہے جہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، وہ عارضی وطن بن جاتا ہے آپ کا۔ جیسے میں کراچی سے اگر حیدرآباد جاتا ہوں، 15 دن وہاں ٹھہرنے کی نیت ہو جاتی ہے میری، تو وہ وطن اقامت ہے، وقتی وطن ہے، تو وہاں 15 دن کے لیے جب تک نیت نہیں ہوگی تو مقیم نہیں بنوں گا، لیکن وطن اصلی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو میں مقیم بن جاؤں گا۔ یہ بھی مسئلہ ہے نوٹ کرنے کا۔ اچھا، تو یہ سب چیزیں احادیث میں ملتی ہیں، اور کچھ فقہاء کرام کے اجتہاد ہیں، کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن میں اختلاف بھی ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نہیں، 4 دن ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو آپ مقیم بن جائیں گے۔ چونکہ ہمارے پورے بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو میں نے فقہ حنفی کے حساب سے مسائل بتائے ہیں۔ اگر کوئی کسی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے، فقہ شافعی کو یا فقہ حنبلی کو، تو میں اگر ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ درس بہت لمبا ہو جائے گا اور عوام کو اس سے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتا ہے کہ بھی فقہ شافعی میں کیا ہے اس بارے میں، یا شافعی علماء سے پوچھ سکتا ہے۔ جو فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہے تو سعودی عرب کے علماء سے وہ فتویٰ لے سکتا ہے، لیکن بر صغیر میں پورے انڈیا، پاکستان اور افغانستان اور برما وغیرہ میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو میں اس لیے زیادہ تر عام طور پر اسی کے حساب سے مسائل بتاتا ہوں، لیکن کچھ مسائل میں ان میں اختلاف بھی ہے، تو اس میں جو جس فقہ کو فالو کرتا ہے ان کے علماء سے وہ فتویٰ لے لے۔ یہ کچھ موٹے موٹے احکام تھے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ دوسرا مسئلہ جس میں قرآن خاموش ہے لیکن وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے یہ سارے مسائل میں قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، احادیث سے اور خود فقہ سے پتہ چلتے ہیں ہمیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو، تو اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے، چاروں فقہا کا، کہ یہاں کمی سے مراد ہے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں کمی کر، فجر میں اور مغرب میں کمی جائز نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں اسی طرح پڑھی جائیں گی جیسے پڑھی جاتی ہیں، مغرب کے 3 فرض اسی طرح پڑھے جائیں گے جیسے پڑھے جاتے ہیں، ظہر میں آپ 4 رکعت کے 2 پڑھیں گے، عصر میں بھی 4 کے 2 اور عشاء میں بھی 4 کے 2۔ یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اور وطر میں اختلاف ہے کہ وطر سفر میں واجب رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، صحابہ کا بھی اختلاف تھا، فقہا کا بھی اختلاف تھا۔ تو دیگر ائمہ کے نزدیک سفر میں وطر واجب نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفر میں بھی وطر کی وہی ویلیو ہے جو مقام پہ ہے، تو ان کے نزدیک 3 وطر اسی طرح واجب ہیں جیسے مقام میں واجب ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا اس کے ضمن میں۔ تیسری بات، یعنی پہلی بات تو وہ کہ سفر کے احکام، دوسری بات یہ کہ قصر کیسے، کون سی نمازوں میں قصر ہوگا، تیسری بات یہ کہ کیا یہ قصر لازم ہے یا مستحب ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو، تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفر میں آپ کو اختیار ہے 4 پوری بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ یہ آپشنل ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم یہ کر لو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور شاید امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے جو امام حنیفہ کا ہے، ان کے نزدیک سفر میں قصر لازم ہے۔ اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ظہر کی 4 رکعتوں میں آپ 1 رکعت کا اضافہ کر لیں تو 5 بن کے وہ پوری نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ اور حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ ظہر کی جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی ان میں 1 رکعت میں اضافہ بالکل ایسے ہے جیسے عام حالت میں ظہر کی 4 پہ آپ 1 کر لیں، کیونکہ وہ اللہ نے ساقط کر کے ختم کر دی ہیں، تو اب وہ 2 رکعت ہی 4 کے برابر بن گئی ہے، اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے، اضافہ کیے تو نماز آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ اب جو جمہور علماء ہیں ان کی دلیل تو قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو گناہ نہیں کا مطلب واجب تھوڑی ہے، بس گناہ نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو۔ جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا لفظ ہے نا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ نماز جیسا فرض جو 4 رکعتیں تھیں، اگر ہم سفر میں اس کو 2 کر دیں گے تو ایک انسان کو وہم ہوتا ہے کہ اتنا اہم ترین نماز کا حکم ہم آدھا کر رہے ہیں تو کہیں ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا۔ تو قرآن نے صرف اس وہم کو دور کیا ہے کہ نہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا تمہیں،
باقی قرآن اس سے خاموش ہے کہ اب جب تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا تو اب تم پر یہ 2 رکعتیں واجب ہیں یا جائز ہیں تمہارے لیے، اس سے قرآن خاموش ہے. اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے اور قیاس سے پتہ چلتا ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تو ہمیں کافروں کا خوف نہیں ہے تو ہم کیا 4 کی 2 اب بھی پڑھیں گے، یعنی مختصر اب بھی کریں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ صدقۃن، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، جو اللہ نے تم پہ ایک صدقہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ صدقہ جب اس میں تملیک کا عنصر نہ ہو. دیکھیں صدقے کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو صدقہ کرتا ہوں، اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ ہبہ ہے، آپ کے قبولیت کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگا. لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو اسقاط ہوتا ہے. اسقاط کا مطلب آپ میرے 1 لاکھ روپے کے مقروض تھے، میں نے آپ کو 1 لاکھ معاف کر دیے، یعنی دیا کچھ نہیں ہے، اسقاط کر دیا، ساقط کر دیے. تو یہ اس پر اجماع ہے سب کا کہ جب کوئی 1 لاکھ روپے ساقط کرے گا تو ساقط کرنے میں سامنے والے کا قبول کرنا شرط نہیں ہے. یعنی وہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں قبول نہیں کر رہا اس اسقاط کو، بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں نے 1 لاکھ معاف کر دیے تو وہ معاف ہو گئے. تو اللہ نے 4 رکعتیں عام حالت میں فرض کی تھی، سفر میں جب 2 کر دی تو یہ 2 اللہ نے ساقط کی ہیں. یہ الگ سے کچھ ہمیں پکڑایا نہیں ہے ہبہ کے طور پر، بلکہ 2 جو ہم پر واجب تھیں وہ ساقط کر دی. اور ساقط کی ہوئی چیز میں سامنے والے پر وہ اس پر موقوف نہیں ہوتی کہ وہ قبول کرے یا نہیں کرے. یعنی گویا 1 لاکھ روپے آپ کے میرے اوپر بنتے تھے، میں نے 50,000 ساقط کر دیے، تو اب آپ اس کو قبول نہ بھی کریں تو وہ 50 معاف ہیں. تو 4 رکعتیں بنتی تھیں، 2 اللہ نے ساقط کر دی. تو جب ساقط کر دی تو وہ اس میں آپ کی طرف سے قبولیت شرط نہیں ہے، بس وہ ساقط ہو گئی، اب وہ ہے ہی نہیں، کالعدم ہو گئی. تو ایک دلیل تو یہ قیاس کی بڑی مضبوط دلیل ہے. قیاس کا یہ حدیث ہی سے مستنبط کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ صدقہ ہے، اور صدقہ بمعنی اسقاط ہے، یعنی ساقط کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ جو آسان ہے اس سے کہ جب نبی نے اس کو صدقہ قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے، تو صدقہ جب کسی بڑے کی طرف سے کوئی چیز گفٹ ہوتی ہے اور آپ اسے قبول نہ کرو تو غیرت مند کے لیے اس سے بڑا کوئی جرم سمجھا نہیں جاتا دنیا میں. کوئی بڑا آپ کو گفٹ دے رہا اور آپ کہیں میں نہیں کروں گا، یہ مجھے نہیں چاہیے. تو امام حنیفہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے 4 کی 2 کی جا رہی ہیں اور صدقہ کیا جا رہا ہے، اور بندہ کہے کہ نہیں میں پوری 4 پڑھوں گا، تو یہ جرم ہے. یعنی اس میں اس لحاظ سے بھی آپ کو اختیار نہیں، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ اس صدقے کو آپ قبول کریں، کیونکہ جب اللہ 2 پہ 4 کا ثواب دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے. تیسری بات یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کوئی ایک بار بھی واضح حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے سفر میں پوری نماز پڑھی ہو. واضح روایت اس بارے میں صحیح اور واضح روایت ایک بھی نہیں ہے. تو یہ خود اتنی اس کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی، اس کے باوجود آپ ہمیشہ سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہو وہ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور وہ اس رخصت یعنی فائدہ اٹھا رہے ہوں، اور 2 کے بجائے آپ کبھی 4 پڑھتے ہوں کبھی 2 پڑھتے ہوں. کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 پڑھی. اور صحیح حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسلام میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض کی تھیں وہ 2 رکعتیں ہی فرض کی تھیں. یعنی ظہر کی 2 رکعتیں فرض تھیں، اور عشاء کی بھی 2 رکعتیں فرض تھیں، اور مغرب کی 3 فرض تھیں، اور فجر کی بھی 2 فرض تھیں. فرمایا بعد میں اللہ نے یہ حکم کو منسوخ کیا، اور سفر میں تو 2 ہی رکھی گئیں، حضر میں درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے، درجنوں بار. جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں. نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ. شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں. ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے.
دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے، اس کا نام. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نام رکھو، کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا، کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا. مثال کے طور پر نادرا والے یہ قانون بناتے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز، آنکھوں کا سائز رجسٹرڈ کروا لیں. یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہے. یا والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے 6 بچے ہیں تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے، وہ والے کی تھوڑی سی پتلی ہے، تو ہم اس کو ہم کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا. یعنی صفات سے ہم بلائیں گے اور فرق کریں گے، یہ والا وہ یہ والا ہے، وہ والا نہیں ہے یہ، اور وہ والا ہے، وہ والا یہ والا نہیں ہے. کتنی ٹینشن ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ بھائی ہو سکتا ہے تیسرا بچہ پیدا ہوتا اس کی بھی موٹی ناک ہوتی. اب موٹی میں درمیانی درجے کی موٹی اور زیادہ موٹی، کیا ہو گیا؟ نادرا والے بھی ٹینشن میں. وہ ڈیٹا جب سرچ کرتے تو بھائی 2 آنکھوں والے کتنے ہیں؟ تو سارے 2 آنکھوں والے ہیں. بڑی آنکھوں والے تو بڑی میں لاکھوں کروڑوں ایسے آ جاتے جن کی آنکھیں بڑی ہیں. چائنا آنکھیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، لاکھوں کروڑ ہیں جن کی چائنا والے جیسے آنکھیں ہوں گی. تو سب سے پہلے جو انسان کی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ نام. بھائی اس کا نام وسیم ہے، اس کا نام ستار ہے، اس کا نام غفار ہے. اور پھر ناموں میں بھی ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے ولدیت ڈال دی جاتی ہے. یہ سلیم بھائی، یہ بھی سلیم، یہ بھی سلیم، لیکن یہ سلیم جو وسیم کا بیٹا اور یہ سلیم جو ستار کا بیٹا، ولد ستار. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس میں بھی پھر کنفیوژن ہوتی ہے. سلیم ولد ستار بہت سے ہوں گے. بھی میں چند دن پہلے کسی مجلس میں گیا تو ایک صاحب آئے، تعارف آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا طارق مسعود. میں نے کہا آپ کا کہہ رہے طارق مسعود؟ بالکل وہی نام، کر لو کیا کرنا ہے بھائی. اور چلیں آگے. ایک صاحب کا نام بھی طارق مسعود، میرا نام بھی طارق مسعود. اور جب ان سے ان کا نام پوچھا گیا تو ان کا نام مفتی طارق مسعود. مفتی بھی ان کے شروع میں لگا ہوا ہے. تو کتنی کنفیوژن ہے نا. تو کچھ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے یہ والا وہ والا نہیں. جیسے ناموں میں بھی اگر کنفیوژن ہوگی تو یہ جو انگوٹھا ہے نا، انگوٹھا نادرا اس سے ٹریس کرتا ہے. او بھائی یہ انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا. اس کو جلا بھی دو گے نا، اگر جلا دو، تیزاب پھینک کے مٹا دو، دوبارہ جو نئی اسکن نکلے گی اس میں وہی ڈیزائن پھر بنا ہوا ہوگا جو پہلے تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے اسی اسٹائل میں لکیریں دی ہیں جو پہلے آپ کے پاس تھی. اب انگوٹھا ہی کوئی کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ لکیریں انگوٹھے پہ ہوتی نا، انگوٹھا ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا کرو گے. تو ایسی لکیریں پھر صرف انگوٹھے کی نہیں، ساری انگلیوں کی جس طرح سے ہیں اسی طرح ہی رہیں گی ہمیشہ. یہ تو اصل میں آپ کی جو پہچان ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھا. جب بھی انگوٹھے کا تذکرہ آتا ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کے انگوٹھے میں 1 سال تک لے کے بیٹھا رہا. یہی سوچتے تھے ہم کہ انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ انگوٹھے سے. تو اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمیشہ اپنا پیسہ خاندانی آدمی کو دو جو تمہیں فراڈ نہ کرے تمہارے ساتھ. تو میں نے کہا کون ہے؟ کہہ رہے میرے جیسا خاندانی ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اپنا آئی ڈی کارڈ دو گے؟ اس نے کہا جب چاہو لے لو. میں نے کہا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر پہ، یعنی ریٹن میں صحیح قانونی کاروائی ہونی چاہیے، تو اسٹیمپ پیپر پہ یہ لکھ کے دو. اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لو. مجھے تو لگ رہا تھا بھائی بڑا خاندانی ہر چیز. تو اس نے میں نے کہا انگوٹھا بھی لگا دو. اس نے کہا جب چاہو، جتنی چاہو انگلیوں کے انگوٹھے. کئی جگہوں پہ انگوٹھے لگے ہوئے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا ہے کئی دنوں تک اس کے انگوٹھے ہم دیکھ دیکھ کے کسی نے پہنائی، اب ہم نے اس کو واپس پہنائی ہے. بڑی شکر ہے واپس لے لی، اچھا آدمی تھا. آج ہی اتوار بازار سے بکری خرید کے لایا تھا. اس نے کہا گابن ہے، بکری کے بارے میں اس نے کہا گابن ہے. ہم دے دیا اس کو، چیک دے دیا. میں نے کہا چلو بھائی. بکری لے کر آئے تو محلے پڑوس والوں نے کہا بھائی یہ گابن نہیں ہے.
خیر جتنے جان پہچان والے بکری والے ان کو اس کی تصویریں کھینچ کھینچ کے بھیجی. باس ہونے کا یہ ڈاؤٹ ہے. تو ہم نے کہا اس کو فون کیا, شکر ہے نمبر تھا, اچھا آدمی تھا, اس نے واپس لے لی. چلو خیر, انگوٹھے کی بات چل رہی تھی. اصل کیا چل رہا تھا؟ انگوٹھا. اچھا آدمی تھا اس لیے واپس لے لی. اس کو بھی کسی نے پہنائی تھی نا, اس کی اپنی نہیں تھی. پہنانا چل رہا ہے نا, تم ادھر پارسل کرو, وہ آگے پارسل کرتے. یہ بزنس پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ یہ ہے بزنس کہ آپ اس کو ٹوپی کراؤ, وہ اس کو آگے پہناتے, وہ آگے پہناتے. تو اب ہم نے جب ریورس کی ہے تو اب پتہ نہیں کہاں تک ریورس ہوگی. وہی ہے, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. ٹھیک ہے نا. تو بچپن میں لائن میں کھڑے ہوتے تھے نا, ایک کسی کو یوں مارتا تھا, جب وہ غصے میں پیچھے مڑ کے دیکھتا اسکول کی لائن میں تو کہتا آگے پارسل کر دے, تو آگے پارسل کرتے, وہ پھر آخر تک جاتا تھا. خیر, تو وہ انگوٹھے جو تھے, میں نے پہلے بندہ تلاش کیا, بندہ کراچی میں کہاں ملتا ہے آپ کو پتا ہے. تو وہ 1 سال تک وہ انگوٹھے لے کے میں بیٹھا رہا. تو کیا کر لیتا ہے آدمی؟ کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی سے قانونی طریقے سے پیسے نکلوا دیں, کوئی لا نہیں ہے. بہت زیادہ آپ عدالت میں لے بھی, اول تو عدالت میں لے جانے تک کہتے ہیں نا, مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی. آپ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی, ججوں کو زیادہ کھلانا پڑے گا. آپ عدالت میں لے بھی گئے تو لے جانے کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا غریب بن کے, جیسے پھٹے پرانے کپڑے. جج بولے گا اس کو تو یہ 5,000 میری طرف سے بھی لے جا یار یہاں سے. وہ ایسے مسکین بن کے جاتے ہیں, اسے کیا نکالے گا. قانون یہ ہے کہ آپ کی قسطیں بن جائیں گی, یا پھر غنڈوں سے کام لیا جائے. غنڈوں سے, وہ بھی ایک آپشن ہے. غنڈوں کو کچھ پیسے کھلاؤ, وہ کٹ لگائیں. تو پرانا واقعہ ہے, اتنے تعلقات نہیں تھے اس وقت. تو خیر, یہ جو انگوٹھا ہے, صحیح ہے نا, جب بھی بولتا ہوں مجھے یاد آتا ہے. تو یہ آپ کا کسی سے میچ نہیں کرتا, کسی سے میچ نہیں کرتا. تو یہ بھی آپ کی ایک شاعر ہے, یعنی جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں. لیکن اس کو پہچاننے کے لیے مشین چاہیے, ایسا ہی نہیں کہ دیکھتے ہی پتا چل جائے. تو شعیرہ اور شاعر اس علامت کو کہا جاتا ہے جو علامت آپ کو دوسروں سے ایک دم جدا بھی کر دے اور وہ بالکل واضح بھی ہو. ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی تحقیقات کرنی پڑے. تو دنیا کی ہر قوم کی ایک خاص علامت ہوا کرتی ہے, ہر مذہب کی. دیکھو کوئی بھی اگر ہندو ہے نا, ہندو, تو چند علامتیں ایسی ہیں جو ان میں کامن ہیں, ان سے فوراً پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. اب ہندوؤں میں کچھ بڑے مذہبی ہوتے ہیں, وہ مندر جاتے ہیں, وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کچھ مذہبی نہیں ہوتے, تھوڑے سے لبرل ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, سال میں 1 آدھ دفعہ چلے گئے. اور کچھ بہت ہی لبرل ہوتے ہیں, وہ بالآخر کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن وہ ہولی جو ان کی مذہبی تہوار آتا ہے نا, اس کو منا لیتے ہیں وہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا ہولی منانا یا ان کی عورتوں کا ماتھے پہ ٹیکا لگانا یہ ایک ایسا شعار ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. یہ ہر ایک نے کیا ہوا ہوتا ہے, یہ ہر ایک نے کیا ہوا ہوگا. حتیٰ کہ ان میں جو لبرل بھی ہوں گے, جو مذہب کو نہیں بھی مانتے, وہ بھی کچھ نہ وہ بھی ہولی منا لیتے ہیں. تو یہ شاعر کا یہ مطلب ہوتا ہے. کرسچن جو ہوگا, عیسائی جو ہوگا, اس کی سب سے بڑی علامت ہے صلیب. دنیا میں کہیں بھی ہوگا وہ صلیب کو عزت دیتے ہیں, وہ صلیب کا احترام کرتے ہیں. جو صلیب کا نشان ہے نا, اس کا وہ احترام کرتے ہیں. کہیں بھی ہوگا, اگر کوئی عیسائی اس صلیب ہی کو نہیں مانتا, پھینک دے, تو اس کا مطلب یہ ملحد ہے, یہ عیسائی نہیں ہے. یہ عیسائیوں میں بگڑا ہوا عیسائی نہیں, بلکہ یہ وہ عیسائی ہے جو جس نے عیسائیت کو ترک کر دیا ہے. تو یاد رکھو, جیسے عیسائیوں کا یہ خاص شعار ہے صلیب کا نشان, ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے کہ ہولی تو منا ہی لیتے ہیں, وہ ٹیکا ان کی عورتیں ماتھے پہ لگا ہی لیتی ہیں, مخصوص ان کے لباس ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسلام کی جو سب سے بڑی علامت قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے نا, سب سے بڑی علامت, بعض لوگ کہتے ہیں توحید ہے. بھائی توحید تو اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے نا, وہ شاعر تھوڑی ہے, وہ تو اسلام میں آپ کی انٹری اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی نا, اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے. تو توحید کے بعد یعنی جو سب سے بڑی علامت جس سے آپ پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں, وہ نماز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے. یہ
ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کیا پاسبل تو ہے, ہمارے یہاں تو چھوڑ رہے ہیں لوگ, زیادہ تر چھوڑ ہی رہے ہیں. تو یہ صرف آپ کو یہاں ملے گا بر صغیر میں, دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. افغانستان میں ہر شخص نماز پڑھتا ہے, چاہے وہ چرس بھی پیتا ہوگا نا نماز پڑھے گا. سعودی عرب چلے جائیں, شراب بھی اگر کوئی پیتا ہوگا نا عربی, نماز بولو نا کیا ہو گیا, پڑھے گا. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں یار میں رائل فیملی میں تھا, وہ ایک شیخ شراب پیتا تھا, نماز کے ٹائم میں نماز پڑھتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ شرابی بھی نمازی ہوتے ہیں. میں نے کہا ان کو ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتے, یہاں والے لوگ ان کی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں, پھر نماز کیسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کام عجیب وہ نہیں کر رہے, کام عجیب ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ اب کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب, قاری سعد نعمانی کا نام تو سنا ہوگا, بڑے مشہور قاری ہیں, اکثر سلام دعا رہتی ہے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنا ہے, ان کی رائل فیملیز میں بہت آنا جانا ہوتا ہے, کیونکہ عرب میں ایک اچھی عادت ہے کہ جیسے بھی ہوں قرآن سے بڑی محبت ہے ان لوگوں کو. عمل میں کوتاہی اپنی جگہ, لیکن قرآن کی تلاوت کے پروگرام اور قاریوں کے ساتھ تعلق یہ عرب میں بہت ہے. تو جو بڑے بڑے مشہور قاری ہیں نا, ان کو عرب کے بڑے بڑے یعنی جو بادشاہ ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو قاریوں کو کوئی لفٹ, کبھی سنا وزیر اعظم نے قاری صاحب کو بلایا, کبھی سنا؟ یہاں وہ رواج نہیں ہے. عربوں میں کیونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا, تو وہ قرآن سننے کے شوق رکھتے ہیں, ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے, چاہے وہ عمل نہ بھی کریں لیکن سنتے ہیں. مصر میں آپ جائیں, جیسے ہمارے ہاں بسوں میں گانے لگے ہوتے ہیں, ایسے وہاں بسوں میں تلاوت لگاتے ہیں لوگ. اور میں عربوں کے ساتھ رہا بھی ہوں, بہت زیادہ قرآن سنتے. میں نے عربوں کے ہاتھ میں ریڈیو دیکھے, بہت پرانی بات ہے, 20 سال ہو گئے, ہمارے یہاں مدرسے میں آیا کرتے تھے بہت. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب فارغ بیٹھے تلاوت سننا شروع. ہمارے یہاں تلاوت سننے کا ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے کسی عرب ملک میں جانا ہوا, وہاں رائل فیملی کے کچھ لوگ, تو ایک شہزادہ جو تھا وہ کہیں عیاش ہوگا, شراب کے نشے میں نشے میں مدہوش, اس کو لایا گیا نا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے شاہی محل میں. کہہ رہے میں بھی بیٹھا ہوں. اس کو جیسے ہی لے کر آیا, نماز کا ٹائم نکل رہا تھا, اور اس نے وضو کیا ایسے کر کے نا, جلدی جلدی نماز پڑھ رہے. ہم نے کہا یار یہ دیکھو, ایک طرف عیاشی دیکھو, نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو اس کو نہیں نکلنے دینا, وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو, اپنے آپ سے اسلام کا نام ہٹانے کے لیے مسلمان جلدی تیار نہیں ہوتا کہ اسلام کا نام ہی میرے نام سے ہٹ جائے, جیسا مرضی گنہگار ہو جائے. آپ یہ تو کبھی نہیں چاہو گے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں آپ کو قادیانی لکھ دیں, وہ چاہے گا یہ آپ کو غیر مسلم لکھ دیں؟ بھائی جو بھی ہے, ہم یہ کہتے ہیں ایک نام ہی تو رہ گیا ہے, اور تو ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے. تو یہ نام, ہمارے نام سے یہ لیبل نہیں ہٹنا چاہیے. تبھی ہم جب بھی کوئی غیر مسلم بھی ہم سے پوچھتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے, ہم فوراً کہتے ہیں کیا ہے, اسلام. حالانکہ نہ داڑھی ہوتی ہے, نہ جناب اور کوئی ڈھنگ کے اسلام والے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں وہ بات کی بات ہے, لیکن ہے ہم کیا, بولو مسلم ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور اگر وہ کہتے نہیں یار تم مسلم نہیں ہو, تم تو ڈرامے باز ہو, تم تو ہندو ہو, تم اپنی شادیوں کے طریقے دیکھو تو ہندوؤں والے طریقے ہیں, تم ہندو ہو. اگر غیرت ہوگی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بلکہ آتا ہے غصہ, اتنی غیرت الحمدللہ مسلمانوں میں ہے. او بھائی تو مجھے ہندو کیوں کہہ رہا ہے؟ اب وہ ہندو جواب میں کہ تو کیا ہندو پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ کیا ہندو انسان نہیں ہوتے؟ آپ بولو وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, انسان بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ مجھے ہندو نہیں کہہ سکتے, اتنی بڑی گالی سمجھی جاتی ہے. آپ مجھے عیسائی کہہ دو. ہمارے ایک دوست ہے, وہ کوئی ایک لڑکا آیا ملنے کے لیے نا, باہر سے آیا تھا, وہ پہچان نہیں گیا, اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور مذہب کا ہے. وہ بعض دفعہ پہچانا جاتا ہے نا انسان اپنے. تو وہ دوست جو تھا میرا, وہ اس نے احتیاط نہیں کی, اس نے کہا آپ کرسچن ہیں یا آپ؟ اس کو ایک دم اس کو غصہ آ گیا, بھائی میں تمہیں کرسچن لگ رہا ہوں؟ تو میں نے بھی اس دوست سے کہا, میں نے کہا ایسے کسی کو اس طرح نہیں بولا کرو یار. حالانکہ وہ بیچارہ ایسا ہی لگ رہا تھا, کوئی زیادہ باعمل مسلمان نہیں لگ رہا تھا وہ, لیکن اس کو غصہ آ گیا کہ یار مجھے کیا کہہ دیا کرسچن. حالانکہ کرسچن ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, انگریز سارے کیا ہیں, کرسچن ہی ہے نا, سارے عیسائی ہیں, بڑے بڑے سائنسدان یہودی یا عیسائی ہیں. اب آپ کو چونکہ عیسائیوں میں اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے اور اتنے زبردست, امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے بھائی, اتنے اللہ نے عزت دی ہے, لہذا آج سے میں تم کو معاذ اللہ پیار سے عیسائی کہا کروں گا.
آپ بولو بھائی ہم بھنگی چماری جو ہے نا، اگر مسلمان ویسے ہیں نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، بھنگی چمار بھی ہوں، لیکن ہم نام کے ساتھ اسلام کا لاحقہ نہیں ہٹائیں گے. راحت اندھوری کا ایک شعر ہے، مگر ایک ایمان باقی ہے، اسے بڑا یاد نہیں آ رہا مجھے شعر. اس شعر کا یہی مفہوم ہے کہ اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک نام رہ گیا ہے. تو یاد رکھو یہ نام بچانے کے لیے نا آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. یہ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے. یہ نام اللہ اس وقت تک نہیں مانتا جب تک آپ نماز نہیں، 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتے. اللہ اس نام کو مانتا ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کسی اور جرم پر اتنے بڑے کفر کا حکم نہیں لگایا جتنا نماز چھوڑنے پر لگایا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا، زنا بھی ہو جاتا کسی سے، ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا. ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی وجہ سے. مسلمان ہے بھائی، ہاتھ کٹ گیا. مسلمان ہے بھائی، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن کہا، فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اسلام سے خارج سمجھتے تھے. تبھی آپ دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو منافق تھے. تو اللہ نے منافق کی یہ علامت نہیں بیان کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. پوائنٹ کی بات ہے، اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں. اللہ نے منافق کی علامت بیان کی، وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے منافق کی علامت بیان کی، وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. زبان میں 2 نمبری، ہر چیز میں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ منافق نماز نہیں پڑھتا. یہ نہیں کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن نے منافق کی علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ جرم بھی کرتا ہے، رشتہ داری توڑتے ہیں، یہ بھی قرآن نے کہا. منافق کیا کرتا ہے؟ رشتہ داری کو توڑتا ہے. یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتا ہے. ادھر چولیاں لگانا، ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا، فتنہ پھیلانا، اجتماعیت کو توڑنا، مالداروں کو غریبوں پہ خرچ کرنے سے روکنا، یہ سارے کام کرے گا. قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا منافق. یہ نہیں ہے. ارے بھائی، جب اتنے بڑے بڑے جرم کر سکتا ہے تو نماز تو سب سے مشکل چیز ہے نا، مشکل عبادت ہے، تو وہ کیوں پڑھ رہا ہے منافق؟ ارے منافق کو کیا ضرورت ہے؟ جب تم جھوٹ بول سکتے ہو، نبی کے خلاف لوگوں کو ورغلا سکتے ہو، تو نماز بھی گول کر دو. قرآن کہہ رہے نا 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 نا، منافق نماز کا بڑا سخت پابند ہوتا ہے. فویل للمصلین، تباہی ہے ان منافق نمازیوں کے لیے جو پکے نمازی ہیں. منافق کی علامت ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن کیوں؟ یراؤن، صرف نبی اور صحابہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا وہ. اس سے پتا چلتا ہے کہ منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر نماز چھوڑ دی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم مسلم ہیں، ہمیں مسلمانوں جیسا سلوک کرو، ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ، ہماری مسلمان عورتوں سے شادیاں کرو، جب میدان جنگ میں فتح ہوتی ہے تو مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ دو. یہ تمام کی تمام مسلمانوں والی فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے منافق کو بھی نماز باجماعت میں حاضری دینا پڑتی تھی، یہ شو کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں؟ مسلم ہوں. اور آج پکے مسلمان کو بھی حاضری دینے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں. پکا مسلمان ہوگا، دفن ہونا چاہتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں، اس کام کے لیے اس کو پوری زندگی نماز نہ پڑھے کوئی فرق. بولتے کیوں نہیں؟ بولو نا یار. نہیں پڑھتا، پوری زندگی نماز نہ پڑھے. مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نہ اس لڑکی کو ضرورت ہے کہ اپنا مسلمان نمازی ہونا ثابت کرے، نہ لڑکے کو. ویسے ہی نکاح ہو جاتا ہے، چل بھائی، ہے سب بے لگام اونٹ نہیں ہوتے جیسے. تو یہ وہ نہیں ہے جو جس پہ صحابہ اور تابعین تھے. یاد رکھو، یہ ہمارا اپنا اسلام ہے جو شاید قیامت میں مسترد ہو جائے، شاید مسترد ہو جائے.
تو اس لیے اسلام کی جو سب سے پہلی علامت ہے کہ ہندو جب آپ کو دیکھے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ مسلمان ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے ہی یدعون الی السجود، قرآن کہتا ہے جب سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ کی ندا لگتی ہے، تو یہ اس ندا پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف جاتا ہے۔ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، یہ علامت ہے سب سے بڑی کہ جو آپ کو فرق کرے گی کہ یہ مسلم ہے اور یہ نن مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلم ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں اتنا حساب چل رہا ہے نا، اندھی چل رہی ہے، بالکل پڑھتے ہی نہیں نماز۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ آپشنل نہیں ہے نماز، یہ کیا ہے؟ ضروری۔ خواتین جو نماز پڑھتی ہیں ان کے بھی بڑے مسائل ہیں، حیض و نفاس کے مسائل سیکھتی نہیں ہیں، وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کب پاک ہوئے کب ناپاک تھے۔ جب عورت کو مینسز آنا بند ہو گئے، اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی خاتون کو رات کو 3-4 بجے مینسز آنا بند ہو گئے، ان کا ٹائم گزر گیا، اب عشاء کی نماز فجر فرض ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بولو نا، بلکہ اس وقت کی عشاء بھی فرض ہو گئی، کیونکہ صبح صادق سے پہلے اگر بند ہو گئے تو اس کا مطلب عشاء کا ٹائم مل گیا، وہ دیکھتی نہیں ہے۔ تو صبح اٹھ کے ان کو اندازہ ہوگا چلو جی پاک ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو کیا پتا پاک عشاء میں ہوئے تھے فجر میں ہوئے تھے، کیا پتا آپ کو؟ تو ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے، وہ حیض و نفاس کے مسائل سیکھتی نہیں ہیں، ڈاکٹر بن گئی ہیں، انجینئر بن گئی ہیں، سائنٹسٹ بن رہی ہیں، پائلٹ بنایا جا رہا ہے، آرمی میں بھیجا جا رہا ہے، عورت کو چاہیے ہر شعبے میں آگے بڑھے، مرد کے شانہ بشانہ، عورت کسی سے کم نہیں ہے۔ بھائی سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کے مسائل نہیں آتے۔ کتنی پڑھی لکھی ہوں گی، طہارت کے مسائل نہیں آتے۔ ہم جب کہتے ہیں بھائی بہشتی زیور خرید کے گھر میں رکھ لو، جامع رشید نے آسان کر کے چھاپ دیے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، اس میں حیض و نفاس کے مسائل سیکھ لو، تو خواتین کو اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے۔ میں میڈیکل سائنس کی طالب علم ہوں، میں بہشتی زیور نہیں پڑھوں گی، یہ کیا مولویوں کی لکھی، میں ڈاکٹروں کو پڑھ رہی ہوں، میں لیب میں میرا آپریشن چل رہا ہے، میں مولویوں کی بہشتی زیور کتاب پڑھوں گی؟ میں کر لو تکبر میرے بھائی، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، تو آپ تکبر کر لو۔ اللہ کو آپ کے میڈیکل سائنس سے زیادہ دلچسپی کس میں ہے؟ نماز میں۔ یہ اللہ کی بات ہے، میری بات ہوتی تو آپ اعتراض کر سکتے تھے، میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ میڈیکل سائنس کی بھی ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر سارے مر جائیں گے تو ہم کہاں سے کس کا علاج کس سے کرائیں گے ہم؟ تو لیکن پہلے کس کی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں؟ نماز کی۔ تو جب نماز کی ویلیو ہے تو نماز کے مسائل کی بھی سب سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے طہارت کے حکام سکھاتے تھے آپ۔ عورت کے لیے بھی سب سے پہلے جو مسائل سیکھنا ضروری ہے وہ کون سے حکام ہیں؟ طہارت کے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ادا کیسے ہوتا ہے؟ خواتین کے تو مینسز ہوتے ہیں، نفاس کا خون ہے، کب بلیڈنگ بند ہوگی تو وہ پاک سمجھی جائیں گی، کب ناپاک سمجھی جائے گی، یہ سارے مسائل، اس کا تعلق کس سے ہے؟ نماز سے۔ تو پہلے زمانے میں تو لوگ سکھایا کرتے تھے اپنی بچیوں کو، کتابیں دیا کرتے تھے۔ اب ہر کتاب آپ کو گھر میں، بہشتی زیور ایک ایسی کتاب ہے، پورے بر صغیر میں رواج تھا کہ بچی کو جہیز میں کون سی کتاب دی جائے گی؟ بہشتی زیور، تاکہ وہ مسائل تو پڑھے نہ جا کے۔ اب وہ کتاب بھی کیا ہو گئی ہے؟ مارکیٹ سے شارٹ، بس علماء کے گھروں میں رہ گئی ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا، موٹے موٹے حیض و نفاس کے مسائل پتہ نہیں ہوتے۔ تو طہارت کے حکام سیکھنا، ان حکام پہ عمل کرنا، اور والذین هم علی صلواتہم دائمون، اللہ کہتے ہیں نمازوں کو پڑھنا نہیں بلکہ پابندی کرنا۔ تو آپ جب ٹریول کیا کرو نا، سفر میں لمبی ٹریولنگ ہو، پہلے اندازہ لگا لو کون سی نماز کہاں آ رہی ہے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ، بسوں میں جا رہے ہیں، ظہر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے، ہوٹل پہ اس نے روکا، آپ کو پتا ہے یار وقت داخل ہو گیا، کھانے کے لیے اترے، ظہر پڑھ لو، نہ بیٹھا ہوا ہے ٹیٹ بن کے۔ پھر بس میں جب بیٹھے، بس چلیے، اب 1 گھنٹے بعد ڈرائیور سے کہہ رہا ہے یار ظہر کے لیے روک، وہ کہہ رہا ہے بھی روکی تو تھی میں نے نماز، یعنی کھانے کے لیے، وہ تو کھانے کے لیے روکی تھی نا، نماز کے لیے دوبارہ روک۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خود فکر نہیں ہے۔ اگر آپ نمازی ہوتے نا، آپ خود ٹائم کو مینج کرتے، یار اس وقت کھانے کے لیے روکے گا اور نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہوگا اس وقت، تو میں اس وقت پڑھ لوں گا۔ کتنے لوگ ہیں موبائل میں اپلیکیشن، اب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہیں نمازوں کی، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں سفر میں، تمہیں پتا ہے سورج کب نکل رہا ہے، فجر قضا کب ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں یار ہمیں تو نہیں پتا۔ ابے جب تمہیں پتا نہیں ہے تو فجر پڑھو گے کیسے؟
سب کچھ تمہارے موبائل میں ملے گا, ساری ہیروئنوں کی تصویریں مل جائیں گی تمہارے موبائل میں, پب جی ملے گا تمہارے موبائل میں. تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی نماز کا ٹائم کب داخل ہو رہا ہے اور کون سی نماز کا ٹائم کب. جو نمازی عورتیں ہوتی ہے نا, ان کو ڈیلی پتا ہوتا ہے آج فجر میں سورج نکلنے کا ٹائم یہ ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے, فجر پڑھنی ہے, تاکہ نماز خراب نہ ہو ہماری. جو بے نمازی ہوتے ہیں اتفاق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا فجر کب ہے, ظہر کب ہے, عصر کب ہے. سفر میں تو ان کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایسے نمازی اللہ کو ایسے نمازی کو اللہ نمازی نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی چھوڑ دو آپ, جو کبھی کبھار سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو. مطلب یہ کہ وہ تو پڑھتے رہو, اس کو ایڈ کرو, پراپر پابندی سے پڑھو نماز. جو آدمی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, یہ خالی پیلی کا دعویٰ ہے, اندر سے کھوکھلا دعویٰ ہے. اس دعوے کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت بولو نہیں ہے. الا المصلین, اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے سب سے پہلے. جب اللہ کو مانتا ہے, مجھے بتاؤ تھانے سے ایس ایچ او صاحب کا میسج آ جا بھائی تیرا بلاوا آیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا, ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں, آپ بولے گا جا بے تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں. لیکن پتہ چل جائے, وہ تصویر دکھائی ہے ایس ایچ او صاحب ہے, انہوں نے بلایا ہے, جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ویسے تو نہیں لگ رہا, لیکن جب بلائے گا نا کوئی تو بغیر پوچھے جاؤ گے. ایک دفعہ ایک تھانے سے فون آیا ایس ایچ او صاحب کا, انہوں نے بولا آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں, بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں کب آ جاؤں. کہہ رہے ہیں یار وہ بس ملنا ہے آپ سے, آپ آ جائیں. میں نے کہا آپ آنا پڑے گا ورنہ آپ موبائل بھیج دو گے, اٹھا کے لے جاؤ گے, کیا خیال ہے؟ تمیز سے آ جاتے ہیں. اچھا ہے, خیر وہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں. تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی انگریز کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آتا نا کہ کورٹ میں آ جائیں, تو وہ چلے جاتے. کسی نے کہا کافروں کی حکومت ہے, آپ ایک نوٹس پہ عدالت پہنچ جاتے. انہوں نے کہا حکومت تو ہے نا, چاہے کافروں کی ہو مسلمانوں کی, تمیز سے نہیں گئے تو کیا کریں گے, اٹھا کے لے جائیں گے. تو بہتر نہیں عزت کے ساتھ چلے جاؤ. تو وہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی, اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے انسان کو. بعض لوگ فنٹر بنتے ہیں, پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے. اب دیکھو جب کسی بڑے کی طرف سے دعوت آئے, ڈی ایس پی نے بلایا, ایس ایس پی نے بلایا, فلانے کرنل نے بلایا, فلانے نے بلایا, بادشاہ نے بلایا, وزیر اعظم نے بلایا, سعودی عرب میں بادشاہ سلامت نے کسی کو بلایا کہ فلاں کو میرے پاس لے کر آؤ. اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ فلاں نے بلایا ہے, تو آپ انکار کر دو گے. آپ بولو گے مذاق کر رہا ہے. آپ کیا بولو گے, ابے مذاق کر رہا ہے, مجھے کیوں بلائے گا بادشاہ, مجھے کیوں بلائے گا شہزادہ, مجھے کیوں بلائے گا ایس ایس پی. لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ اس نے بلایا ہے, تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہو کیا؟ بولو, ٹھکراؤ گے بشرطے کے محلے سے بھاگنے کا پروگرام ہو, اگلی فلائٹ سے ملک چھوڑنے کا پروگرام ہو, کبھی بھی نہیں ٹھکراؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے مانتا ہے نا, جب میری طرف سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف, نماز کی طرف, اور اس کو یقین ہے کہ یہ صدا کون لگا رہا ہے, مؤذن اللہ کے حکم پہ. کافر کہتا ہے اللہ کی طرف سے صدا یہ ہے ہی نہیں, یہ مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے اذان. ہم کیا کہتے ہیں, یہ صدا کس کی طرف سے ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی. مؤذن تو ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو اذان سکھائی ہے نا, تو یہ اذان نبی کو کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے. حضرت عمر کو بھی خواب آیا, زید ابن ارقم کو بھی خواب آیا. جب مسلمانوں نے طے کیا نا بھائی ہم 5 وقت, اللہ نے نماز فرض کی 5 ٹائم, تو مسلمان آ جاتے تھے 5 ٹائم پہ. صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہم لوگوں کو بتائیں کیسے کہ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے. پہلے گھڑیاں تو تھی نہیں بھائی, کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس ٹائم پہ آ جائیں. تو اعلان کیا ہو, تو کسی نے کہا بھائی عیسائی لوگ جیسے وہ بجاتے ہیں, کوئی سائرن بجاتے ہیں, گھنٹی بجاتے ہیں, کچھ ہندوؤں کے یہاں مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں, تو ہم بھی ایسا کریں گے. اللہ کو یہ آواز پسند نہیں تھی. اللہ اس امت مسلمہ کو ایک اعزاز دینا چاہتے تھے. کتنا بڑا اعزاز کہ اس امت مسلمہ کے ذریعے فضاؤں میں گھنٹیاں نہ گونجیں, اللہ اکبر کی تکبیریں گونجیں. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی. پیغمبر کی رسالت کی صدائیں بھی پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہی ہیں.
فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید بھی. اللہ یہ چاہتے تھے اس امت مسلمہ کو اعزاز دینا، تو اللہ نے حضرت عمر کو بھی خواب دکھایا، حضرت زید ابن ارقم کو بھی. یہ دونوں نبی کی خدمت میں گئے، بتایا، آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے لیے جب تم نے لوگوں کو بلانا ہے، گھنٹیاں نہیں بجانی اور نہ سائرن بجانے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ صدائیں بلند کرنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی سی نماز ہے، اس کی دعوت کتنی بڑی ہے آپ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے نا، ایک دفعہ اگر ہو تو اس کے اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. جو کام 5 ٹائم بار بار ہونا ہے تو ہر بار اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. یار آپ اسکول کو دیکھ لو نا، یا آپ آفس میں جب جاتے ہو تو آفس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے روزانہ 9 بجے آپ نے آنا ہے. گورنمنٹ کا آفس ہے تو اس میں بتا دیا جائے گا رات شام 2:30 بجے آپ نے یہاں صبح پہنچنا ہے. گورنمنٹ میں صبح 2:30 بجے بجتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، تو آپ نے صبح کتنے بجے پہنچنا ہے؟ یہاں پہ 9 بجے پہنچنا ہے. ایک دفعہ بتا دیں گے نا بھائی اب خود آ جایا کرو، یہ نہیں کہ ہم بھونبو لے کے تمہارے گھر میں پہنچا کریں گے 9 بج گئے ہیں آ جا بھائی. بار بار ضرورت ہوتی ہے بتانے کی نا. تو اللہ میاں نے بھی بتا دیا بھائی فجر کا یہ ٹائم ہے، ظہر کا سورج ڈھل جائے گا تو ٹائم ہے، عصر جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل اور یا 2 مثل جو علماء کا اختلاف ہے، اور پھر مغرب غروب آفتاب کے بعد عشاء جب شفق غائب ہو جائے تو بس کافی تھا. ہر بار اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا بڑی نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. ڈرامہ، فلم، کاروبار، ملازمت، جاب، کسٹمر، یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ بولو، کھینچ رہی ہوتی ہیں. مؤذن کو کہہ دیا اللہ نے کہ ان کو بتا دو یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں، بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو ایس ایچ او والی مثال، ایک طرف ایس ایچ او بلا رہا ہے، ایک طرف گلی کا چپڑاسی بلا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو میں چپڑاسی کی دعوت پہ جاؤں گا، اگلا بولے گا بیٹا چپڑاسی چھوٹا ہے، تھانے دار کیا ہے؟ بڑا ہے، وہاں چلا جا ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا تجھے، اس کو بعد میں نمٹا لینا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تجھے تیرا باپ بلا رہا ہے، ادھر چلا جا. تو باپ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے اور ماموں کی دعوت پہ جا رہا ہے، تو بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ باپ پہلے ہے، باقی سب کون ہے؟ بعد میں. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اذان کے ذریعے یہ کہلوایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بتا دیا کہ اب اس کے آرڈر کے آگے بیوی، بچے، باپ، ماں، کاروبار، بزنس، جاب، ملازمت سب کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں. کس قدر موٹیویشن ہے. پھر ایک بار نہیں 4 بار. پھر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کس کی عبادت کی جائے گی؟ کس کو مانا جائے گا؟ اللہ کو. اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں شیطان وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں نے خود سے عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہو سکتا ہے خود سے کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو بلایا کرو. نہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو جو پیغمبر ہیں انہوں نے یہ دعوت ہمیں سکھائی ہے، تو یہ پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. میسنجر کا کام اپنا پیغام پہنچانا نہیں ہوتا، میسنجر کا کام اس کا پیغام جس کے وہ میسنجر ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، لہذا یہ آپ کا اپنا پیغام نہیں ہے، یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ. کتنی زبردست دعوت ہے. تو نبی کی رسالت کا اعتراف کر کے اصل میں کیا بتانا ہے کہ یہ اذان نبی کا پیغام نہیں ہے، یہ اذان اصل میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. لہذا آگے جب حی علی الصلاۃ کی دعوت ہوگی، آؤ نماز کی طرف، تو یہ مؤذن کی یا پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. ان کی بھی ہے لیکن اصل کس کی ہے؟ وہ تو نقل کرنے والے ہیں. اصل یہ اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ. ہم کیوں نہیں آتے نماز کے لیے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں. جب اذان ہو رہی ہے تو کہتے ہیں مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے. حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں، مؤذن کہتے ہیں یار مؤذن صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے لہذا اس نے تو ٹائم پہ کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ ہی کہنا ہے. 2 دفعہ حی علی الصلاۃ کہنا ہے، 1 دفعہ بھی کہے گا تو تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ ابے کوئی حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہہ کے نکل لے پتلی گلی سے، اس کو مؤذن کو پوری تنخواہ ملے گی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں آ نہیں رہا بیان. مؤذن 1 دفعہ بھی ایک لفظ بھی چھوڑ دے تنخواہ پوری ملے گی؟ اس کو نہیں ملے گی. لوگ پکڑ کے ماریں گے اذان تو پوری دے.
تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ اعلان مؤذن کر رہا ہے. میرے بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے، مؤذن نہیں کر رہا. یہ کون کر رہا ہے اعلان؟ یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہاں مؤذن کا مقام بلند ہے، اس لیے کہ وہ اللہ نے جو اس کے ذمے ڈیوٹی لگائی وہ اس ڈیوٹی کو پوری کر رہا ہے. اس لیے جب بھی کہیں جنگلوں میں نماز پڑھا کرو نا تو خود اذان دینے کی کوشش کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اونچی گردن قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی. یہ کنایہ ہے عزت سے، کیونکہ وہ 5 ٹائم اللہ کا اعلان فضاؤں میں بلند کرتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک شاگرد تھے، شاگرد تو نہیں مرید تھے، وہ PIA میں بہت بڑے آفیسر تھے، بہت بڑے آفیسر، سینئر ترین آفیسر تھے وہ. لیکن جب وہ دارالفتہ آتے نا ہمارے حضرت کے ہاں تو اذان وہ خود دیا کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی جب میں ہوں تو میں ہی اذان دوں، کسی اور کو نہیں اذان دینے دیتے تھے. تو کمال ان کا یہ نہیں تھا کہ اذان دیتے تھے، کمال یہ تھا کہ جب کوئی ان سے ملتا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے تھے میں مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں مؤذن ہوں. وہ اپنے اس عہدے کا نہیں بتاتے تھے کہ میں PIA میں اتنا بڑا آفیسر. بھائی پوچھتے ہیں آپ کیا ہو؟ کہتے ہیں میں کیا ہوں بھائی، میں مؤذن ہوں. کہتے ہیں یار اتنا پڑھا لکھا آدمی انگلش ٹھش ٹھش بولتا ہے اور ایسے گیٹ اپ سے بھی لگتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے، کھاتا پیتا، اور کام کیا کر رہی ہے مؤذن. وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے بھائی قیامت کے دن میرا مؤذن ہونا یہ میرے لیے زیادہ بڑا اعزاز ہوگا، PIA کا آفیسر ہونا زیادہ بڑا اعزاز نہیں ہوگا. تو ایسا نہ ہو دنیا میں جب کوئی ملے میں عزت کے لیے بولوں PIA کا آفیسر ہوں، قیامت میں اللہ جب مؤذنوں کو بدلہ دے رہا ہوگا تو اللہ کہے گا تو آفیسر پہلے، مؤذن تو کیا ہے بعد میں. تو جو وہاں کہنا یہاں بھی کیا کہو، یہاں بھی وہی کہو. اللہ کہے گا ادھر تو پیڑے کھانے کے لیے مؤذن نہیں ہوں، کیونکہ مؤذن جب کوئی کہتا نا تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ان کی بھی جاب تھی اچھی، ان کو بھی شوق تھا یار چلو میں بھی اذان دے دیا کروں جا کے. کبھی کبھار وہ بھی اذان دیتے. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. ان کے رشتے والے آئے، لڑکی والے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے، وہ سامنے بیٹھے ہیں، لڑکی والے ادھر، لڑکے والے سامنے. یہ لڑکا کہیں چلا گیا اذان دینے، اذان کا ٹائم ہو گیا تھا. حالانکہ اس کی اچھی جاب بھی تھی ایک الگ سے، پراپر مؤذن نہیں تھا یہ چلا گیا. ہماری مسجد میں وہاں نا جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے پراپر مؤذن نہیں تھا. امام صاحب نے کہا تھا جن جن کو اذان دینے کا شوق ہے سب دے سکتے ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں ہے، جس کو دل چاہتا ہے اذان دے آ کے. تو وہ گئے اذان دینے کے لیے. لڑکی والے نے اچھا لڑکے والوں نے فخر سے بتایا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ تو خوش ہو جائیں گے، مسلمان ہیں. تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ اچھا یہ آپ کا بیٹا اذان دے رہا ہے؟ ہاں. ہم نے نہیں کرنی بھائی، یہاں پہ ہم مولویوں کو اس سے شادی نہیں کرتے، تو ہم مولویوں کو نہیں دیتے اپنی بیٹی. وہ رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے. یار ابے بھائی تو اس کو ملو تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح، اس کو نہیں بس اذان کیوں دے رہا ہے یہ تو مولانا نکلا. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا کرائے پہ گھر چاہیے تھا. یہ کچھ وقت پرانی بات ہے. تو میں نے کسی کے ذمے لگایا، اسٹیٹ ایجنٹ کے گھر وزٹ کیا، دیکھا بڑا زبردست. تو میں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہا کہ یار ان لوگ کو بتا دینا میں ایگری ہوں. اسٹیٹ ایجنٹ وہ کوئی خاتون اس گھر کی مالک تھی. اسٹیٹ ایجنٹ نے ان کو بتایا کہ خاتون ہے، ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ مفتی صاحب ہیں، وہ گھر لینا چاہتے ہیں. تو اس خاتون نے ان کو آڈیو بھیجی، وہ آڈیو اس نے مجھے بھیج دی. خاتون یہ مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے. مطلب کوئی نارمل قسم کے لوگ لے کر آؤ، مفتیوں کو ہم نے گھر. ایسا تنزیہ ابھی بھی وہ آڈیو میں سنا سکتا ہوں، ابھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے اس خاتون کی آڈیو آپ، لیکن وہ سمجھ جائے گی کہ میری بات ہو رہی ہے اس لیے میں سنا نہیں رہا. وہ میں نے واٹس ایپ پہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا. تو میں نے کہا بھائی نہیں دینا تو اس کو نہ دو، ہمیں کیا دوسرا کوئی گھر لے لیں گے. کیا خیال ہے، اللہ کی زمین چھوٹی تھوڑی ہے. خیر تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو اللہ کی طرف سے یہ مؤذن کی اپنی آواز نہیں ہے بھائی. اگر مؤذن کی اپنی آواز ہوتی تو مؤذن ہمارا ماموں لگتا ہے جو ہم اس کی دعوت پہ لبیک ہیں. کیا خیال ہے، مؤذن کہ حی علی السلام کہیں چل میں آ رہا ہوں. ہمارا ابا کہے گا نہیں میں نے بلایا تھا اس دن آیا نہیں تھا تو، اور مؤذن سے تیرے بڑے تعلقات ہیں، ایک دفعہ حی علی السلام بول دیا اٹھ کے جا رہا ہے. تو ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے، یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ اللہ کی دعوت ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، پھر اللہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف. دو چیزیں روکتی ہیں. ایک آپ اس دعوت کو ویلیو نہیں دے رہے، جیسے کوئی چپڑاسی بلا رہا ہو اور ایس ایچ او بلا رہا ہو
اور آپ ویلیو نہ دے رہے ہو ایس ایچ او کو, تو اگلا کیا کہے گا, ابے یہ تھانے دار ہے تجھے بلا رہا ہے, تو چپڑاسی کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا ہے.